جنگ کے بعد ایران کے اندر سے ہی کوئی ملک کی قیادت کرے۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں پہلوی بہت اچھے انسان ہیں مگر ایران کے اندر سے ہی کسی کو قیادت کرنی چاہیے۔ ایرانی قیادت کے بہت سے لوگ استثنا چاہتے ہیں، کسی نہ کسی وقت موجودہ ایرانی قیادت ہتھیار ڈال دے گی۔ ایران کی بحریہ سمیت تمام اہداف کو تباہ کر دیا گیا۔ ایران کی نئی قیادت پر ایک اور بڑا حملہ کیا گیا۔ اسرائیل نے ایران پر حملہ کرنے کے لیے مجھے مجبور نہیں کیا، میری رائے تھی کہ ایران پہلے حملہ کرے گا، شاید میں نے اسرائیل کو حملے پر مجبور کیا۔ اسپین کی طرف سے اڈے نہ دینے پر امریکی صدر برہم، اسپین کے ساتھ تجارت بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہا ایران پر حملوں کے معاملے میں اسپین بہت خراب رہا۔ ایران کے خلاف جنگ میں شامل نہ ہونے پر برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر پر بھی تنقید۔ ایران رکا نہیں، حکومتی نظام مفلوج ہونے کا تاثر غلط ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا تازہ پیغام، سوشل میڈیا پر لکھا بڑھتی ہوئی جنگ کے باوجود تمام سرکاری ادارے فعال ہیں، پورے ملک میں ریاستی امور معمول کے مطابق چل رہے ہیں، تمام گورنرز کے ساتھ رابطے میں ہیں، صورتحال غیر معمولی ضرور لیکن ملک کا پہیہ جام نہیں ہوا، ملک بھر میں تمام سرگرمیاں اور ضروری خدمات کا سلسلہ جاری ہے، حکومت حالات پر مکمل نظر رکھے ہوئے ہے۔ اسرائیل کے ایران پر شدید حملے جاری، قم میں 88 رکنی خبرگان کونسل پر حملے کا دعویٰ۔ حملہ ایسے وقت کیا گیا جب سپریم لیڈر کے لیے ووٹنگ جاری تھی۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ مسترد کر دیا، کہا اسرائیل نے ایران کے عبوری وزیر دفاع میجر جنرل مجید ابن رضا کو بھی شہید کر دیا۔ اسرائیلی فضائی حملوں میں ایرانی حکومت کی قیادت کے مرکزی کمپاؤنڈ پر متعدد بم گرائے گئے، اہم عسکری تربیت گاہ اور حکومتی انفراسٹرکچر کی دیگر عمارتیں بھی تباہ۔ سرکاری ریڈیو اور ایرانی براڈ کاسٹنگ ہیڈ کوارٹرز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ تہران کے انقلاب اسکوائر اور ہوائی اڈے پر بھی بم گرائے گئے۔ 24 گھنٹے کے دوران 13 فوجیوں سمیت مزید 96 افراد شہید ہو گئے۔ ایرانی ہلال احمر نے بتایا مجموعی طور پر شہیدوں کی تعداد 787 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج نے ایران کے 153 شہروں میں 500 سے زائد اہداف پر 1000 سے زائد حملے کیے۔ ایران کے خلیجی ملکوں میں امریکی اہداف پر حملے، بحرین میں امریکی بحری ہیڈ کوارٹرز، فضائی کنٹرول سینٹر، طیاروں کا ایندھن اور اعلیٰ امریکی کمانڈرز کی عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں کے بعد بحری اڈے سے دھواں اٹھتے دیکھا گیا۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں امریکی سفارت خانے پر ڈرون حملہ، سعودی وزارت دفاع کے مطابق امریکی سفارت خانے سے 2 ڈرون ٹکرائے، عمارت کو آگ لگ گئی، 8 ڈرون کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ پالزاران انقلاب نے پھر امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن پر 4 کروز میزائل داغنے کا دعویٰ کیا۔ دوحہ میں امریکی الودیت ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ فجیرہ میں آئل انڈسٹری زون میں ایرانی ڈرون کا ملبہ گرنے سے آگ لگ گئی۔ دبئی میں آسٹریلوی ایئر بیس پر ڈرون حملے۔ ایمیزون نے UAE میں 2 ڈیٹا سینٹر پر ایرانی حملے کی تصدیق کر دی۔ ایمیزون کا کہنا ہے ڈیٹا سینٹرز ڈرون حملے کا نشانہ بنے۔ عمان میں بھی عقلدم پورٹ پر حملہ کیا گیا۔ دبئی میں دھماکوں کی آوازیں ایئر ڈیفنس کارروائی کا نتیجہ قرار۔ دبئی میڈیا آفس کی شہر کے مختلف علاقوں میں دھماکوں کی آوازوں کی تصدیق، بتایا آوازیں ایئر ڈیفنس کی جانب سے انٹرسیپشن آپریشنز کے باعث آئیں۔ متعلقہ ٹیمیں صورتحال کی مسلسل نگرانی کر رہی ہیں۔ عوام کی حفاظت کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ دبئی فائنینشل مارکیٹ اور نزدیک دبئی 2 روز بندش کے بعد آج ٹریڈنگ کے لیے کھلیں گے۔ متحدہ عرب امارات کا کشیدگی میں کمی کا مطالبہ، بات چیت سے مسئلہ حل کرنے پر زور۔ ترجمان وزارت دفاع نے اعلیٰ حکام کے ساتھ پریس بریفنگ میں بتایا ایران کی جانب سے متحدہ عرب امارات پر 186 میزائل داغے گئے۔ ڈیفنس سسٹم نے 172 میزائل ناکارہ بنائے، 13 سمندر میں گرے۔
812 ایرانی ڈرونز میں سے 755 تباہ کیے. حملوں میں 3 افراد جاں بحق، 68 افراد زخمی ہوئے. ملک کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. پریس بریفنگ میں اماراتی حکام کی جانب سے میزائلوں کا تباہ ملبہ بھی دکھایا گیا. متحدہ عرب امارات کا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے صدر کو خط. UAE پر میزائل اور ڈرون حملوں کی تفصیلات سے آگاہ کیا. کہا UAE کو UN چارٹر کی دفعہ 51 کے تحت اپنے دفاع کا بنیادی حق حاصل ہے. ہم پڑوسی ممالک سے نہیں لڑ رہے، خطے میں امریکی اڈے ہمارے جائز اہداف ہیں. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا جنگ پورے خطے میں پھیلانا نہیں چاہتے. امریکی اڈوں کی موجودگی نے اسے علاقائی جنگ بنا دیا. امریکہ نہیں، امریکی اڈوں تک ضرور پہنچ سکتے ہیں. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے ایران مذاکرات نہیں کرے گا. وہ لوگ رسوا ہوں گے جنہوں نے مذاکرات کی آڑ میں حملہ کیا. ایران شیطان سے لڑ رہا ہے. عرب دوستوں سے کہتے ہیں احتیاط کریں. صہیونی رجیم جنگ کا دائرہ وسیع کرنے اور دیگر ممالک تک پھیلانے سے نہیں ہچکچائے گا. یورپ کو بھی ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہونے سے اجتناب کرنے کا مشورہ دیا. ایرانی کمانڈر ان چیف کے مشیر ابراہیم جباری نے خبردار کیا آبنائے ہرمز سے جو بھی جہاز گزارا اسے آگ لگا دیں گے. آبنائے ہرمز بند ہے، یہاں نہ آئیں ورنہ سخت رد عمل کا سامنا کریں گے. ایران کے اسرائیل پر تازہ حملوں میں 7 افراد زخمی. اسرائیلی فوج نے میزائل حملوں کی تصدیق کر دی. حملوں میں تل ابیب کے قریبی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں متعدد عمارتوں، گاڑیوں، سڑکوں کو نقصان پہنچا. کئی مقامات پر آگ لگ گئی. حزب اللہ کا جنوبی لبنان میں 4 اسرائیلی ٹینکوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. سعودی عربیہ سے فوری سینسٹائز کیا اپنے بھائیوں کو جو لیڈرشپ میں ہے ایران میں کہ پلیز کیپ دیٹ ان مائنڈ. انہوں نے کچھ اشورنسز مانگی، مجھے کہا کہ ان کو کہے کہ ان کا سوائل بھی یوز نہیں ہونا چاہیے. میں نے وہ اشورنسز لے کے دی. یو کین سی کہ میں ورچولی وہاں آپریشن روم لگا کے بیٹھا ہوا. گریٹفل کہ میری بات کو انہوں نے سمجھا اور اس کے مطابق انہوں نے جو کچھ اشورنس مانگی وہ ہم نے لے کے دی. ہم نے ایران سے کہا پاکستان کا سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ ہے، ان پر حملے نہ کریں. ایران نے ضمانت مانگی کہ سعودی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. ہماری درخواست پر سعودی عرب نے ایران کو ضمانت دی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی میڈیا بریفنگ. سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا پاکستان دل و جان سے ایران کے ساتھ ہے. ملک کے اندر اس معاملے کو غلط رنگ دینا ٹھیک نہیں. فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تمام جو پارٹی ہیڈز اور پارلیمانی لیڈرز ہیں ان کو موجودہ حالات ہیں خطے کے، افغانستان پہ جو اٹیک ہوا ہے کے اوپر جو ہے وہ ایک پولیٹیکل لیڈرشپ کو بریف کرنے کے لیے سب کو دعوت دی ہے. قومی سلامتی اور خطے کی صورتحال پر ان کیمرہ اجلاس آج ہوگا. سیاسی قائدین کو شرکت کی دعوت. اجلاس 11:30 بجے وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا. مشیر وزیر اعظم کی اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی سے ان کے چیمبر میں ملاقات. ان کیمرہ اجلاس میں شرکت کی دعوت دی. رانا سدا نے کہا اپوزیشن لیڈر نے دیگر ساتھیوں سے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا. مشاورت کے بعد پی ٹی آئی نے بریفنگ میں شرکت بانی سے ملاقات سے مشروط کر دی. ذرائع نے بتایا کہ اجلاس کو پاکستان کی خارجہ پالیسی پر بھی بریف کیا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف سے پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات. ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور پارلیمان میں قانون سازی سے متعلق امور پر غور. امریکہ اور اسرائیل کے دعوے جھوٹے نکلے. ایران میں ایٹمی ہتھیار بنانے کے کوئی ثبوت نہیں ملے. عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کا اعلان. سربراہ IAEA رافیل گروسی نے بتایا انسپیکٹرز کو ایران میں ایٹمی ہتھیار بنانے کے کسی منظم پروگرام کے شواہد نہیں ملے. امریکہ اسرائیل کے دعووں کے باوجود ایٹم بم بنانے کا ڈھانچہ سامنے نہیں آیا. ایران کے پاس ایٹم بم نہیں لیکن ایٹمی ہتھیار بنانے کا مواد ہے جو عالمی برادری کے لیے تشویش کا باعث ہے. کہاں ہے وہ ثبوت جس کی بنیاد پر ایران پر جوہری ہتھیار بنانے کا الزام لگا کر حملے کیے گئے؟
روس کا عالمی طاقتوں سے سوال۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ایران پر مسلط جنگ کے اثرات پورے مشرق وسطیٰ میں محسوس کیے جا رہے ہیں، معاشی نقصانات کے ساتھ انسانی جانوں کا ضیاع بھی ہو رہا ہے۔ ہمیں اب تک ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ ایران ایٹمی ہتھیاروں کے پیچھے تھا۔ چین نے بھی جنگ فوری روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے ایران کے خلاف فوجی آپریشن فوری طور پر بند کیا جائے۔ طاقت کا اندھا دھند استعمال قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ایران میں اسرائیلی حملے میں شہید ہونے والی 180 طالبات کو آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں ہزاروں سوگواروں نے شرکت کی۔ جنازے کے دوران امریکہ مرد آباد اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکہ اور اسرائیل کو معصوم بچوں کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ لکھا ٹرمپ نے ایرانی عوام سے جس ریسکیو کا وعدہ کیا تھا اس کی اصل حقیقت یہ قبریں ہیں۔ کراچی میں امریکی قونصلیٹ کے باہر فائرنگ کا زخمی ایک اور نوجوان دم توڑ گیا۔ جاں بحق افراد کی تعداد 11 ہو گئی۔ امریکی قونصل خانے کے باہر احتجاج، ہنگامہ آرائی اور جلاؤ گھیراؤ کے 3 مقدمات درج۔ قتل، اقدام قتل، دہشت گردی، ہنگامہ آرائی اور جلاؤ گھیراؤ کی دفعات شامل۔ مقدمے میں کہا گیا ہے مذہبی جماعت نے امریکی قونصل خانے کے باہر احتجاج کیا۔ کچھ افراد قونصل خانے میں گھس گئے، توڑ پھوڑ کی اور آگ لگانے کی کوشش کی۔ شرپسند افراد نے ٹریفک پولیس چوکی کو آگ لگائی، بختر بند کو بھی جلا ڈالا۔